محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. اسی دوران سٹیج پر جہاں ہمارے مقامی ساتھی احباب علماء تشریف لائے ہیں، وہیں پر قائد لاہور ناظم اعلیٰ مرکز جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور جناب امتیاز احمد مجاہد ایڈوکیٹ صاحب بھی تشریف لائے ہیں. ہم انہیں بھی دل کی اتھا گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں بلا تاخیر آپ کے سامنے جگر گوشہ اہل حدیث جو ایک عرصے تک پنجاب کی سرزمین پر اس طرح سے معروف نہ تھے، اور یہ بھی ہم جیسوں کے لیے ایک سبق ہے کہ حق گوئی کے اگرچہ کچھ دنیاوی نقصانات ہوتے ہیں اور اخروی بے شمار فوائد، لیکن میں یہ کہتا ہوں قاری صاحب کہ حق گوئی کے دنیا میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوتے، اور آپ کے معاملے میں تو ہم نے ابھی تازہ یہ آزمائش دیکھی ہے. میری مراد جناب قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب ناظم اعلیٰ مرکز جمعیت اہل حدیث کراچی، اسی رمضان میں حسب سابق جیسے وہ کئی سالوں سے اہل الحدیث کی نمائندگی پاکستان کے ممتاز چینلز پر کر رہے تھے، تو اس سال ان کا معاہدہ بول ٹی وی کے ساتھ ہوا اور پورے مہینے کا معاہدہ تھا، اور پورے ملک سے چن کر عالمی مسخرے، ویسے میں بھی اس کے پاس جاتا رہا ہوں، رعایت کر کے میں نے عالمی مسخرہ کہا ہے اسے. اس نے پورے ملک سے چن کر دیگر مسالک کے لوگوں کو بلوایا اور ایک ایک مکتب فکر سے 2 3 لوگوں کو آپ کے سامنے بٹھایا گیا، اور وہ سب مل کر، میں پہلا لفظ حذف کرتا ہوں اور ملت واحدہ اشارہ دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ جائے. سب نے مل کر ایک شخص کو ٹارگٹ کیا کہ اسے نہیں بولنے دینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قاری صاحب کو بڑا جامع کلام عطا فرمایا ہے. اگر ان کے کئی منٹوں کے بدلے اور جواب میں 1 منٹ ہاتھ لگا ہے، اس 1 منٹ میں ان کی چمڑی اٹھے ڈالی ہے. اور پھر اپنا مسلک اس شان سے بیان کیا ہے کہ کسی مداہنت کا شکار نہیں ہوئے، کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے. اور غالباً 20 یا 21 رمضان تھا جس دن وہ بات ہوئی جب آپ نے ان کے کئی منٹوں کے دلائل کے بعد صرف اتنی بات کہی کہ فرق کیا ہے کہ ہندو کھڑے کر کے پوچھ لیتا ہے اور تم لٹا کے پوچھ لیتے ہو. میں آپ کے سامنے انہیں دعوت سخن دیتا، دعوت خطاب دیتا ہوں، اور آپ سے التماس کرتا ہوں انتہائی توجہ کے ساتھ ان کی علمی اور پرمغز گفتگو سماعت فرمائیے. میری خواہش تو یہ تھی کہ وہ آج
اس وقت خطاب کرتے جب یہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی. اور آپ کو پتا ہے کہ آج جس طرح سے ساجگین گلیاں تے بازار کی وجہ سے راستہ پریشانی کا شکار ہے، لوگ پھنسے ہوئے، ہمارے رائے گنج سے قافلہ پھنسا ہوا ہے، ابھی یہاں پر قصور سے آنے والا قافلہ پھنسا ہوا ہے، مانگا منڈی سے آنے والا قافلہ پھنسا ہوا ہے. تو میری خواہش تھی کہ ان کو تاخیر سے ہم آپ کے سامنے لاتے، لیکن مجبوری ہے، انہوں نے یہاں سے ابھی ایک لمبا سفر کر کے ڈسکا جانا ہے. میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب قاری خلیل الرحمان جاوید، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ کراچی کے، وہ آپ کے سامنے ہم کلام ہوتے ہیں. جناب قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب تھوڑا سا سپارک دکھائیے اور یہ ڈھیلے ڈھیلے مت بیٹھیے. میں ایک نعرہ بلند کرتا ہوں رب کی توحید کا. آج کئی نعرے اللہ کی توحید کے مخالف فضا میں بلند ہیں، تو آپ اس کا جواب ذرا اپنی قوت اور اپنے جذبے کے ساتھ دیجیے گا. نعرہ تکبیر. میں یہ تو نہیں کہتا کہ میری آواز زیادہ ہے کیونکہ میرے پاس سپیکر ہے، لیکن آپ کافی سارے ہیں ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. مسلک اہل حدیث، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سیرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم، جناب قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب. الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ العظام واتباعہ واحبابہ ورفقائہ البررۃ الکرام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں شکر گزار ہوں لاہور کی جماعت کا، بالخصوص محترم پروفیسر مطیع اللہ باجوہ صاحب حافظہ اللہ کا.
جنہوں نے آپ سے ملنے کا موقع فراہم کیا، میرے دیگر جماعت کے معززین، علماء، خطباء اور لاہور کے اہل توحید بھائیوں، ہم یہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج جمع ہیں۔ محترم باجوہ صاحب جو کچھ فرما رہے تھے اس میں اس ناچیز کا کچھ بھی کمال نہیں، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا فضل اور میرے مسلک حقہ کی شان ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دنیا میں ایک ایسی ہستی بھیجی ہے، آپ سے پہلے اللہ نے کوئی بھی پیغمبر، کوئی رسول اس سج دھج کے ساتھ اور اس رتبے کے ساتھ، اس مرتبے کے ساتھ نہیں بھیجا۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے اپنی اپنی قوم کی طرف، علاقے کی طرف اللہ نے انہیں مبعوث کیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ تھا کہ آپ کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے، کسی ایک خاندان کی طرف نہیں بلکہ پوری انسانیت کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ پھر یہ بھی امتیاز آپ کو ملا کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان کی سیرت، ان کے تذکرے اللہ رب العالمین نے اگرچہ قرآن پاک میں بھی کیے ہیں تو ان کی پیدائش سے ان کا آغاز کیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ لا تخافی ولا تحزنی۔ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اپنی وحی نازل فرمائی، اپنا حکم نازل فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ رب العالمین نے اپنی بات القاء فرمائی۔ کیا بات تھی؟ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ، آپ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیے، جو ایک ماں کا فریضہ ہوتا ہے۔ اپنے بچے کو دودھ بھی پلاتی رہیے، دشمن سے بھی بچتی رہیے، اور جب دشمن سر پہ منڈلانے لگے اپنے لختے جگر کو ایک لکڑی کے بکس میں ڈال کر دریا برد کر دینا تیرا کام، اور فرعون کی جھولی میں پالنا میرا کام۔ فرمایا دودھ بھی پلاؤ، اس کو دودھ بھی پلاتے رہو، دشمن کا خوف بھی دل میں نہ لاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آفاقی ہدایت کے مطابق ایسا کرتی رہی، اور فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جس نے بیٹا دیا ہے وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ اسے رب العالمین کہا جاتا ہے جو رب العالمین دشمن کی گود میں دشمن کو پالے، دشمن کے گھر میں دشمن کو پناہ دے۔ اللہ رب العالمین کی یہ قدرت کاملہ تھی، سارے کے سارے بنی اسرائیلیوں کو موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کے بچوں کو اس بدبخت نے قتل کروایا، لیکن وہ جس کے لیے بچے قتل کروائے گئے اللہ رب العالمین اسی کے گھر میں پال رہا ہے۔
कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, मोहतरम पिसरूरी साहब भी, बाजवा साहब भी मेरी तायीद करेंगे, जो बड़े लोग होते हैं ना, ये दुनिया में सब की टालते हैं लेकिन बेगम की नहीं टाल सकते, बेगम की टाल ही नहीं सकते। तो चुनाचे मुफस्सरीन ये सारा किस्सा बयान करते हुए ये भी लिखते हैं कि जब फिरौन को शक हुआ कि ये कहीं वही बच्चा तो नहीं है जिसकी वजह से बनी इसराइलियों के इतने बच्चे कत्ल करवाए गए, अल्लाह ने उसकी बीवी आसिया को सामने खड़ा कर दिया, बीवी को सामने खड़ा कर दिया, और बीवी आड़े आ गई कि कुछ भी हो जाए मैं इसे पालूंगी, मैं इसे बेटा बनाऊंगी। वो चुप हो गई, बीवी के आगे नहीं बोल सका। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया तो उसकी विलादत से किया, उनकी पैदाइश से किया। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी तज़किरा किया, तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा भी उनकी विलादत से किया। फरमाया वज़कुर फिल किताबी मरियम महबूबम, कभी कभी कुरान के आईना में मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न व जमाल की झलक भी देख लिया कीजिए। वज़कुर फिल किताबी मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया, जब घर वालों से अलग हो करके एक शर्की जगह की जानिब चली गई, अलहदा हो गई अपने घर वालों से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके सामने फरिश्ते को इंसानी शक्ल में खड़ा कर दिया। जब जिब्रील इंसानी शक्ल में मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आते हैं, वो पाक दामन मरियम घबरा गई। वीराने में, खलवत में एक नौजवान को अपने सामने देखकर मसरूर होने के बजाय बेकरार हो गई। फौरन कहने लगी, मैं तुझसे इन्नी अऊज़ु बिका, मैं तुझसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह चाहती हूँ। इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, अगर एक राई के दाने के बराबर भी तेरे अंदर कोई शर्म व हया की रमक बाकी है तो मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। कितना फर्क है पाक दामन बीबियों में, कितना फर्क है आज इस फैशन की मारी उजड़ी बेगमात में, जो खलवत में नौजवानों को देखकर बेकरार होने के बजाय मसरूर हो जाया करती हैं। हत्ता कि खामद घर में नहीं और कोई उसे मिलने आया है, उसे चाय भी पिला देंगे, खाना भी खिला देंगे, सब कुछ करा देंगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है वो ये है कि अगर घर के बाहर अगर कोई दरवाज़ा बजाता है और साहिबुल बैत घर पे नहीं है, घर में कोई आदमी बड़ा मौजूद नहीं है, तो औरत धीमे लहजे में भी उसको जवाब ना दे, यानी प्यार भरे अंदाज में भी उसको जवाब न दे, अपनी आवाज़ में सख्ती और तलखी पैदा करे कि वो पहली ही दफ़ा सुनने के बाद समझ जाए कि यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है, पहली ही दफ़ा में। ये इस्लामी तालीम है, इसलिए कि औरत की आवाज़ में भी, निस्वानी आवाज़ में भी एक कशिश होती है, वो अपनी कशिश को रोके और आवाज़ में तलखी और सख्ती पैदा करे, और ये रसूलुल्लाह सल्लम की तालीमात का हिस्सा है। चुनाचे मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जिब्रील अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में देखा, वो ये नहीं समझी कि ये जिब्रील है, फरिश्ता है, वो उसे इंसान ही समझकर फौरन कहने लगी, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, अगर तेरे दिल में राई के दाने के बराबर भी कोई शर्म व हया है तो तू मुझसे दूर हो जा। चुनाचे जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मरियम अलैहिस्सलाम को घबराते हुए देखा कि ये तो परेशान हो रही है और ये मुझे समझ नहीं रही, फ़ौरन अपने बारे में वजाहत की कि मैं कोई महल्ले का लड़का नहीं हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ फ़रिश्ता हूँ।
فرمایا انا رسول ربی کی لیہب لک غلاما زکیا، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے قاصد بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ تجھے بشارت دے سکوں کہ اللہ رب العالمین تجھے بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ مریم علیہ السلام سنتے ہی گھبرا گئی، فوراً کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش آج کے دن سے پہلے مریم مر چکی ہوتی، میرا وجود بھی نہ رہا ہوتا، میرا نام و نشان بھی دنیا میں باقی نہ رہتا، مجھے بچہ پیدا ہوگا، میں کنواری ہوں، میری شادی بھی نہیں ہوئی، قوم کو کیا منہ دکھلاؤں گی، قوم کے سامنے کیا منہ لے کر کے جاؤں گی، شرم و حیا کی وجہ سے۔ پھر تعجب سے پوچھتی ہیں یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیہ، فرمایا اللہ رب العالمین نے دینا ہے، کسی مجاور نے تو نہیں دینا، آپ کو چلے نہیں کاٹنے پڑیں گے، نظر و نیاز نہیں دینی پڑیں گی، کالے اور سفید بکرے بھی مزاروں پہ پیش نہیں کرنے پڑیں گے، رب العالمین نے دینا ہے، وہ تو چٹکی میں ہو جائے گا۔ پریشان ہے، الہ العالمین یہاں ویرانہ ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں، پینے کو بھی کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مریم کیوں گھبراتی ہو؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم یہ سامنے جو سوکھی کھجور تمہیں نظر آتی ہے، اس کی سوکھی ٹہنی کو پکڑ کر ہلانا تیرا کام، سوکھی ٹہنی سے تازہ کھجوریں برسانا میرا کام، کھجوریں کھاتی رہیے، پانی پیتی رہیے، وَقَرِّ عَيْنَا، اور اپنی گود میں لیٹے بچے کی جبین عطر سے پھوٹنے والی نبوت کی کرنوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کرتے رہیے۔ رہا یہ معاملہ جب قوم کے پاس جاؤ گی، قوم تانا زنی کے نشتر چلائیں گے، تانا زنی کے نشتر قوم چلائے گی اور پوچھے گی اے مریم یہ بیٹا کہاں سے لائی، تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ چنانچہ قوم نے مریم علیہ السلام کے گمان کے عین مطابق ویسا ہی کیا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون جیسے بے داغ بھائی کی بہن، ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، تیرا تو باپ بھی ایسا نہ تھا، تیری تو امی بھی ایسی نہ تھی، یہ تو نے کیا گل کھلایا، کنواری ہو کر کے تو نے گود بسا لی۔ مریم علیہ السلام نے عین آفاقی ہدایت کے مطابق قوم کو جواب دیا، میں کچھ نہیں کہوں گی، میں کچھ نہیں بولوں گی، اس سے پوچھو کون ہے، کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، کیسے آیا۔ ساری کی ساری قوم سیخ پا ہو گئی۔ اے مریم کیا تو ہمیں بے وقوف سمجھتی ہے، ہمیں پاگل سمجھتی ہے؟ اتنے سنجیدہ سوالوں کے جواب یہ گود میں لیٹا بچہ، پنگھوڑے میں لیٹا بچہ اتنے سنجیدہ سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ ہم اس سے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں لیٹا ہے، جو پنگھوڑے میں لیٹا ہے۔ ابھی انہوں نے ایسا کہا، اللہ رب العالمین نے فوراً عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اے عیسیٰ اگرچہ تیری عمر میں بچے نہیں بولا کرتے مگر آج تیرے بولنے کی ضرورت ہے، تو بول، اور بول بھی یوں کہ تیرا بولنا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے میری قدرت کاملہ کا شاہکار بن جائے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بولے، فرمایا قال انی عبد اللہ
فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، میں مشکوک النسل نہیں، اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھے کتاب دی، اللہ رب العالمین نے مجھ پر نماز اور زکوٰۃ کو فرض کر دیا جب تک بھی میں زندہ رہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی، لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کو بھی ان کی ولادت سے شروع کیا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ان کی ولادت سے شروع ہوا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ان کی ولادت سے شروع ہوا۔ لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا، تو اللہ رب العالمین نے انداز بالکل بدل دیا۔ آپ کی ولادت کا انتظار نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے ابھی دنیا نہیں بنی تھی، دنیا بنی ہی نہیں تھی، نہ یہ سورج تھا، نہ یہ چاند تھے، نہ ستارے تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے انبیاء کی روحوں کا ایک اجلاس بلایا، انبیاء کی روحوں کا ایک اجلاس بلایا، دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے، دنیا کے بننے سے پہلے۔ اصل میں مجھے بتایا گیا تھا کہ لاہور میں بڑی سخت سردی ہے، میں اس حساب سے آٹے کی بوریاں خالی کر کے اس کے کپڑے بنوا کے میں پہن کے آیا ہوں۔ تو یہاں تو معاملہ بالکل ہی الٹ ہے، تو کراچی سے بھی زیادہ گرم ہے لاہور، دیکھ رہا ہوں۔ باہر سردی ہے، اندر نہیں ہے۔ نہیں، باہر سے بھی میں آیا ہوں، لیکن ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا، بلکہ آتے ہوئے بھی میں گاڑی میں تھوڑا سا اے سی چلوا کے آیا ہوں۔ تو بالکل یہ رپورٹیں غلط دی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کو جزا خیر دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا نمبر آیا تو اللہ نے دنیا بننے سے بھی پہلے آپ کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ بھی ایسا کہ انبیاء کو پابند کیا اس بات کا، جس طرح مجھ سے ماقبل حضرت خطیب صاحب آپ سے ہاتھ کھڑا کروا کے کچھ باتیں آپ سے کہلوا رہے تھے، منوا رہے تھے۔ گویا اللہ رب العالمین نے ہاتھ کھڑا کرنے کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ذکر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس انبیاء کے اجتماع میں یہ قرارداد ضرور پیش کی کہ ہمارا ایک آخری رسول آئے گا، اور اس وقت تمہاری یہ ذمہ داری ہوگی، تم اپنی شریعتیں چھوڑ کر اس کو مانو گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی نصرت و تائید کرو گے۔ یہ باتیں اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں انبیاء کے اجلاس میں یہ باتیں طے کر لی۔ گویا یہ عالم ارواح میں منعقد ہونے والی یہ سیرت کانفرنس تھی، پہلی سیرت کانفرنس جو اللہ نے عالم ارواح میں مقرر کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موضوع بنایا گیا، اور تمام انبیاء سے یہ اقرار لیا گیا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ وہ وقت یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا اجتماع بلایا اور پھر انہیں یہ بتایا میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہارے سر پہ رسالت اور نبوت کا تاج رکھوں گا، تمہیں انجیل بھی دوں گا، زبور بھی دوں گا، تورات بھی دوں گا، صحائف بھی عطا کروں گا۔ تم دنیا میں جاؤ گے، اپنی اپنی قوم کو دعوت توحید بھی دو گے، دین کی طرف بلاؤ گے، کفر سے بچنے کی انہیں دعوت دو گے، جنت کی طرف بلاؤ گے، دوزخ سے انہیں بچاؤ گے۔ ساری تمہاری ذمہ داری ہوگی، لیکن اس ذمہ داری کے بعد اگر تمہارے ہوتے ہوئے ہمارا آخری تاجدار ثم جاءکم رسول
اگر پھر ہمارا وہ آخری تاجدار تمہاری موجودگی میں تمہارے ہوتے ہوئے وہ آ جائے، مصدق لما معکم، جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تم پر نازل ہونے والی شریعتوں کی بھی تصدیق کرے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس وقت تمہاری ذمہ داری یہ ہو جائے گی کہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے۔ گویا اللہ نے عالم ارواح میں یہ بات طے فرما دی کہ ہمارا آخری تاجدار جب آئے گا اس وقت تمہاری اپنی شریعتیں، اپنی نبوتیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ رب العالمین اس آخری تاجدار کی نبوت کو رب العالمین جاری و ساری کرے گا۔ ساری کی ساری دنیا دیکھے گی کہ صرف ایک ہی سورج دنیا میں چمکے گا، آسمان رسالت پر وہ آمنہ کے لال کا ہوگا۔ صرف ساری کی ساری کائنات میں آج ہم دنیا کو اور کوئی دعوت نہیں دیتے، کسی کی مانو یا نہ مانو، جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی کبھی بات نہ موڑو۔ ساری دنیا کو اہل حدیثوں کی ایک ہی دعوت ہوتی ہے، چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آ پکڑ رسول غفاری نو، چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آ پکڑ رسول غفاری نو۔ او پیر تمامی پیران دا بھی ہے سردار امیران دا، تیرا بر کل فقیران دا کر اس دی تابع داری نو، چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آ پکڑ رسول غفاری نو۔ جد دوزخ دا در کھولن گے، پے نبیاں دے دل ڈولن گے، تد نبی محمد بولن گے، تو بخشی امت ساری نو، چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آ پکڑ رسول غفاری نو۔ اللہ نے کائنات میں ایک ہی ہستی پیدا کی ہے، اللہ کی قسم دنیا میں آمنہ کا لال کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، ایک ہی ہستی۔ ہر اعتبار سے رب العالمین نے آپ کو اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کیا۔ رحمت عالم نے اس بات کو یوں بھی کھولا اپنی زبان اقدس سے، اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے اپنی زبان اطہر سے اس بات کو یوں کھولا، فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں دوبارہ آ جائیں تم اس کی پیروی شروع کر دو، وَتَرَكْتُمُونِی، اور مجھے چھوڑ دو۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، صاحب تورات ہیں، صاحب تورات ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ رب العالمین کی لاڈلی مخلوق بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ اس کے باوجود رحمت عالم نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ تم میں آ جائیں فَاتَّبَعْتُمُ، تم ان کے پیچھے چلنا شروع کر دو، وَتَرَكْتُمُونِی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِیل، اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی بھی میرے آنے کے بعد تمہیں گمراہ کر دے گی۔ ارے تم ہدایتیں کہاں تلاش کرتے ہو؟ ہدایت کا محور اللہ رب العالمین کا آخری رسول ہے آج کے دور میں۔ آپ نے یوں بھی فرمایا لو کان موسیٰ حجا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے اور وہ جنت میں جانا چاہتے، انہیں بھی جنت میں جانے کے لیے میری سنت کے دروازے کے سوا کوئی در نظر نہ آتا۔ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اللہ کا سچا پیغمبر بھی خود جنت میں جانے کے لیے میرے آنے کے بعد میری سنت کا محتاج ہے۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے
असुन्नतु का सफीनत नूहिन मन राकिब फकद नजा वमन लम यरकब फकद गरक। अरे दुनिया वालों, लाहौर वालों, कराची वालों, इस्लामाबाद वालों, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती के जैसी है सुन्नत की मिसाल। सुन्नत की मिसाल नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती के जैसी है। जो उसमें सवार हो गया वो पार हो गया, जो सवार होने से रह गया वो गर्क हो गया। आज अहले हदीस की यही एक दावत है, सुन्नत की कश्ती में सवार हो जाइए, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको एक ऐसी हस्ती बना करके भेजा है, आप छोटे छोटे मसाइल से लेकर बड़े बड़े मसलों तक दीन का सारा निज़ाम, दीन का सारा दस्तूर। अरे कोई एक चीज़ तो बताओ जो रहमत आलम ने ना बतलाई हो। आपको ये तक बताया रोटी कैसे खानी है, किस हाथ से खानी है, मस्जिद में कैसे जाना है, मस्जिद से कैसे निकलना है, बैतुल खला तक के आदाब बताए, जाने के भी आने के भी, लड़ने के आदाब, दुश्मनी कैसे करनी है, दोस्ती कैसे करनी है, मेहमान नवाजी कैसे करनी है, मेहमान का इकराम कैसे करना है। अल्लाह के हबीब ने दुनिया का कोई शोबा नहीं छोड़ा, हत्ता कि आपने खुशी और गमी वो कैसे करनी है। ये नहीं है कि जिस दिन को चाहे आप ईद बना लें और जिस दिन को चाहे आप मनहूस बना दें, ये आपके इख्तियार में नहीं है। ये सब ऊपर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब कुछ मुकम्मल फरमा दिया। यही वजह है कि हज्जतुल विदा के मौके पर जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया तो अल्लाह ने साथ में ये खुशखबरी भी आपको दी, फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने अपना दीन तुम पर मुकम्मल फरमा दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने अपनी नेमतें तुम पर मुकम्मल फरमा दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने बतौर दीन के तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए जो दीन दिया है उसका नाम सिर्फ इस्लाम है। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कहता है जो बंदा इस्लाम से हटकर कोई भी दीन लाएगा, कोई भी तरीका लाएगा, कोई भी निज़ाम लाएगा, फलन युक़बल मिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हरगिज़ कबूल नहीं करेगा, उसके मुंह पे दे मारेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी सारी ज़िंदगी की इबादत रब्बुल आलमीन बेकार कर देगा। अगर तुम उस तरीके से हटकर कोई काम करोगे, उस तरीके से हटकर कोई चीज़ लाओगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 23 साल दौरे नबूवत की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा रखा है, बेहतरीन नमूना रखा है। अल्लाह का कुरान आपको हुक्म करता है अक़ीमुस्सलात के नमाज को कायम कीजिए, नमाज को अदा कीजिए, लेकिन आप अलहम से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान को पढ़ डालिए। रब्बुल आलमीन आपको कहीं नमाज का तरीका नहीं बतलाता। ज़ोहर में कितनी रखते हैं, फजर में कितनी रखते हैं, कितने फ़र्ज़ हैं, कितनी सुन्नतें हैं, इशा की 4 क्यों हैं, मगरिब की 3 क्यों हैं। कुरान मजीद पूरे का पूरा सिर्फ हुक्म देता है कि नमाज को पढ़ो, लेकिन नमाज का तरीका कोई नहीं बताता। रहमत आलम की तरफ जब हम देखते हैं तो रहमत आलम फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, अरे नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। मेरे क़याम जैसा क़याम करो, मेरे रुकू जैसा रुकू करो, मेरी रफ़ुल यदैन जैसी रफ़ुल यदैन करो, मेरी आमीन जैसी आमीन कहो। छोटे छोटे अमल हैं लेकिन रब्बुल आलमीन ने अजर इतना बड़ा रख दिया, आप देखते नहीं। जो अजर रब्बुल आलमीन ने रमज़ान के रोज़ों में रखा,
रमज़ान के रोज़ों में क्या अजर रब्बुल आलमीन ने रखा। फरमाया मन सामा रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे। अगर कोई शख्स ईमान की हालत में रमज़ान के रोज़े रखता है, अल्लाह की खुशनुदी चाहने के लिए रमज़ान के रोज़े रखता है, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे, अल्लाह गुज़िश्ता सारे गुनाह उसके माफ़ कर देता है। अल्लाह ने फिर मेहनत में थोड़ी कमी कर दी, अजर में कोई कमी नहीं की। फरमाया मन क़ाम रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे। जिसने रमज़ान की रातों का क़याम किया, गोया रमज़ान में तरावियाँ अदा की, अल्लाह को खुश करने के लिए ईमान की हालत में, अल्लाह उसके भी गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। अल्लाह ने मेहनत में फिर कमी कर दी, इसलिए कि तरावियाँ तो पूरा महीना पढ़नी पड़ती हैं। फरमाया मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे। फरमाया जिसने लैलतुल क़द्र का क़याम किया, सिर्फ एक रात का क़याम किया ईमान की हालत में अल्लाह को राज़ी रखने के लिए, फरमाया गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे, अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। फिर देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेहनत में कितनी कमी फरमा दी, लेकिन अजर में कोई कमी नहीं फरमाई। फरमाया जब तुम नमाज पढ़ते हो, इमाम तुम्हारा इमामत कराता है, वो कहता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, तुम उस पर आमीन कहते हो। फरमाया फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तामीनहु तामीनल मलाइकति गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे। जब तुम आमीन कहते हो, आसमानों पर अल्लाह के फरिश्ते आमीन कहते हैं, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुआफ़िक़ बैठती है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे, अल्लाह उसके गुज़िश्ता सारे के सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। कितनी आपको सहूलतें दे दी गई हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, आपकी ज़िंदगी में। आप हज करें, कुरान मजीद कहता है अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, अल्लाह के लिए हज उम्रे को पूरा करो। लेकिन पूरे कुरान मजीद में अल्लाह कहीं नहीं बताता ये हज क्या है, उम्रा क्या है, मिकात क्या है, इहराम क्या है, तवाफ़ क्या है, सई क्या है, कितने चक्कर का नाम तवाफ़ है, कितने चक्कर का नाम सई है, कहाँ से सई शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, कहाँ से तवाफ़ शुरू करें, कहाँ तवाफ़ ख़त्म करें, किन चीज़ों से इहराम टूट जाता है, किन किन चीज़ों शरायत के तहत इहराम के अंदर रहता है, कुरान कहीं नहीं बतलाता। अल्लाह के हबीब की तरफ देखो तो आप फरमाते हैं खुदू अन्नी मनासिककुम, अरे मुझसे हज के मसले सीख लो, कभी ऐसा ना हो फिर मुलाकातें हूँ ना हूँ, मुझसे हज सीख लो, हज का तरीका सीख लो, हज की अदायगी सीख लो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन को ऐसा उतारा है कि हुक्म खुद दे दिए और तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छोड़ दिया, तरीका नबी करीम पर छोड़ दिया, ताकि क़यामत तक आने वाली नस्लों को मेरे पैगंबर की ज़रूरत महसूस होती रहे। वरना अल्लाह ताला तो कुरान में सब कुछ बयान कर सकता था, अल्लाह ताला कुरान में हर चीज़ बयान कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने ये चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छोड़ी है ताकि क़यामत तक उम्मत मेरे पैगंबर की मोहताज रहे और दीन सीखने में इनकी मोहताज रहे। कितने बदबख्त हैं दुनिया में ऐसे लोग जिन्होंने अपना दीन और उसकी बुनियाद और अकायद की बुनियाद कुरान और सुन्नत पर रखने के बजाय ख्वाबों पे रखे हुई है। उसको ख्वाब आया, उसको ख्वाब आया, उसको ख्वाब आया, उसने ख्वाब में ये देखा, उसने ख्वाब में ये देखा, उसको ये कहा गया, उसको वो कहा गया। और आजकल भी बड़े तज़किरे हैं ख्वाबों के, आजकल भी बड़े तज़किरे हैं ख्वाबों के जो धरनों में बयान किए जाते हैं, वो तज़किरे धरनों में बयान किए जाते हैं। मेरे भाई, शरीयत ख्वाबों पर इस्तवार नहीं होती, दीन ख्वाबों पर कायम नहीं होता। दीन और इस्लाम की इमारत हमेशा किताब और सुन्नत की बुनियाद पर कायम की जाती है, और ये दोनों मजबूत बुनियादें हैं। ख्वाब का क्या है? ख्वाब में ठीक है कभी आपको
خواب فائدہ بھی دے جائے گا, لوگ آپ کی بات مان بھی لیں گے, لیکن کبھی نقصان بھی ہوتا ہے. خوابوں کا بہت بڑا کبھی نقصان بھی ہوتا ہے. ایک مولوی صاحب تھے اور ایک کسان تھے اور ایک میراثی تھے, ایک ہی محلے میں رہتے تھے, بڑی گہری دوستی تھی ان کی. تو ایک دن بیٹھے بیٹھے انہوں نے سوچا کہ یار بہت عرصہ ہو گیا ہے ہم نے کھیر نہیں کھائی. تو کسی نے کہا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے, بنا لیتے ہیں کھیر. کسان نے کہا چلو چاول اور دودھ میں لے آؤں گا. میراثی نے کہا چلو لکڑیاں میں لے آؤں گا. مولوی صاحب نے کہا چلو چینی میں لے آؤں گا, مل کے اکٹھے پکا لیں گے. تینوں نے کھیر بنا لی. اب کھیر جب بن گئی, دیگچہ تیار ہو گیا, تو اتفاق سے مولوی صاحب کو کسی نے کان میں آ کر کے کہا کہ فلاں نے آپ کو کھانے پہ دعوت دی ہے ختم شریف کی, تو وہاں ختم شریف ہے اور آپ کو بلایا ہے. اب مولوی صاحب کہنے لگے اگر وہاں نہیں جاتا ہوں تو کھیر تو ہم نے آج ہی پکائی ہے, ہر روز تو کھیر نہیں ہوتی, دعوتیں تو اکثر آتی رہتی ہیں. اب اگر میں نے انکار کیا اور وہاں نہ گیا تو یہ لوگ آئندہ دوبارہ مجھے بلائیں گے ہی نہیں. لیکن اگر چلا گیا تو یہ جو کھیر کا خرچہ ہوا ہے اور محنت ہوئی ہے, یہ کھیر کو یہ دو کھا جائیں گے, میرا حصہ بھی کھا جائیں گے. مولوی صاحب کے ذہن میں ایک ترکیب آئی. وہ ترکیب یہ آئی کہ ایسا کرتے ہیں, کھیر ٹھنڈی کھانے میں بڑا مزہ ہے, کھیر کو ہم رات کو رکھ لیتے ہیں ڈھک کے, اوپر کوئی باریک کپڑا ڈال دیتے ہیں, صبح اٹھیں گے یہ باہر رکھ دیں گے, ٹھنڈی ہوئی بھی ہوگی. تو جس کو اچھا خواب آئے گا ساری کھیر اسی کی ہوئی. خواب جس کو اچھا آئے گا ساری کھیر اسی کی ہوئی. مولوی صاحب تو دعوت سے آئے تھے, وہ بھی آتے ہی چارپائی پہ لیٹے اور سو گئے. کسان بھی سارے دن ہل چلا چلو کے تھکا ہوا آیا تھا, وہ بھی آدھی رات تک کروٹیں بدلتا رہا, وہ بھی سو گیا. اور جو میراثی تھا اسے نیند نہ آئے. جب وہ ساری رات اس نے کروٹیں بدل بدل کے جاگ کے گزاری, صبح ہوئی کہنے لگے ہاں جی خواب اپنا بیان کرو. مولوی صاحب نے کہا کہ بھی تم بیان کرو. انہوں نے کہا نہیں آپ نیک آدمی ہو, پہلے آپ بیان کرو. مولوی صاحب نے کہا دو فرشتے بڑے نورانی چہرے والے میرے پاس آئے, ایک نے ادھر بغل میں ہاتھ ڈالا, ایک نے ادھر ہاتھ ڈالا, مجھے اڑا کے لے گئے. پہلے مکے لے گئے, طواف کرایا, پھر مدینے لے گئے, روزے کی زیارت کروائی, پھر سیدھا جنتوں میں لے گئے. میں جنت کی سیر کر ہی رہا تھا کہ آنکھ کھل گئی. سبحان اللہ, بہت خوبصورت خواب ہے. کسان نے کہا یار کچھ میں بھی ایسا ہی خواب کچھ کر لوں, چلو پورا نہ صحیح تو آدھا دیگچہ تو مل ہی جائے گا. تو اس نے کہا یار وہی دو فرشتے جو آپ کو جنت میں چھوڑ کے آئے وہ میرے پاس بھی آئے, لیکن میں چونکہ اتنا نیک نہیں تھا, مجھے مدینہ میں جا کے انہوں نے روزے کے پاس چھوڑ دیا, میں وہیں بیٹھا رہا اور میری آنکھ کھل گئی. سبحان اللہ, بڑا اچھا خواب. میراثی کو کہا بھی تو بتا, تو وہ خواب بیان کرنے سے پہلے رونے لگ گیا. بھی رونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا بس بات ہی کچھ ایسی ہے, کیا بتاؤں. وہی دو فرشتے, چونکہ میں گناہگار تھا, میرے پاس تو بالکل حلیہ ہی تبدیل کر کے آئے, رنگ کالا, یہ بڑے بڑے دانت, ہاتھوں میں چھرے, اور مجھے آ کے ٹھڈا مار کے اٹھایا. اور میں جب اٹھ بیٹھا اور دیکھا ان کو تو خوفناک شکلیں, میں تو ڈر گیا. تو مجھے کہنے لگے کہ جلدی سے یہ دیگچہ کھیر کا کھا ورنہ تیرا پیٹ پھاڑ دیں گے. میں اٹھا, میں نے دیگچہ کھایا. پھر میں تھوڑا ان سے کہوں بھائی سارے بھائیوں کی یہ مکس کھیر ہے, ساری مجھے نہ کھلاؤ. وہ پھر چھرے دکھائیں کہ تیرا پیٹ پھاڑیں گے, اس کو کہا. اب وہ مولوی صاحب کہے تو پھر تو ساری کھیر کھا گیا. بولے تو پھر مرتا کیا نہ کرتا, میں تو کھانی پڑی, میں تو کھا گیا. تو کم وقت پھر ہمیں جگا تو دیتا کم از کم ہمیں. بولے میں نے جگانے کی بھی کوشش کی تھی, دونوں کی چارپائیاں دیکھی, ایک جنت میں گیا ہوا تھا, ایک مدینے گیا ہوا تھا, چارپائیاں دونوں کی خالی تھی. تو کبھی خوابوں سے نقصان بھی ہوتا ہے, کھیر ساری ضائع چلی جاتی ہے. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے دین کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھی ہے, قرآن و سنت پر. ساڈا پیر محمد جیڑا آمنا دلال وے, تیرا بھی کوئی ہے تے ایسا مینوں بھی وکھال وے.
ساری کی ساری دنیا میں، ساری کائنات میں رب العالمین نے ایک ہستی پیدا فرمائی۔ سنن دارمی کی روایت، اللہ رب العالمین کے رسول فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، اللہ نے 2 فرشتے آسمان سے نازل فرمائے، ایک فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان آ کر کے معلق ہو گیا، دوسرا فرشتہ آ کر کے میرے پاس آ کر کے بیٹھ گیا۔ جو فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے، اس نے ترازو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پلڑے زمین پہ لٹکا دیے۔ زمین والے فرشتے سے کہا رحمت عالم کو اٹھاؤ، ایک پلڑے میں رکھو۔ مجھے ایک پلڑے میں بٹھایا گیا، میرے مقابلے میں کسی اور شخص کو رکھا گیا۔ فرمایا مجھے تولا گیا تو میرا وزن پھر بھی اس سے بھاری رہا۔ اوپر والے فرشتے نے نیچے والے سے کہا زنہو بعشرن، اسے 10 کے مقابلے میں تولو۔ مجھے تولا گیا پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا زنہو بمئتن، اسے 100 کے مقابلے میں تولو۔ فرمایا پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا زنہو بألفن، 1000 کے مقابلے میں تولو۔ مجھے 1000 کے مقابلے میں تولا گیا، لیکن فرمایا پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اب نیچے والے فرشتے نے اوپر والے فرشتے سے کہا ارے بھائی، کبھی 1 کے مقابلے میں، کبھی 10 کے مقابلے میں، کبھی 100 کے مقابلے میں، کبھی 1000 کے مقابلے میں تو کس ہستی کا وزن کرواتا ہے؟ واللہ لو وزنتہو بامتہی لرجعہا، اللہ کی قسم اگر ساری کائنات بھی دوسرے پلڑے میں ڈال دے گا پھر بھی محمد عربی کا پلڑا بھاری رہے گا۔ یہ اہل حدیثوں کا ایمان ہے، اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے۔ ارے ساری کائنات ایک پلڑے میں، محمد عربی ایک پلڑے میں، ساری کائنات مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں زندگی میں یہ نصیب فرمائے کہ ہم آپ کی سنت کی پیروی کریں، آپ کی سنت پر عمل پیرا ہوں، اور رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے کہ جو آپ 23 سالہ دور و نبوت کی زندگی میں تعلیم دے کے گئے ہیں ہم منوہن اس پر عمل پیرا ہوں۔ یہی مقصد ہے کانفرنسوں کا، یہی مقصد ہے اجلاس کا۔ مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت الحمدللہ پورا ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے، بڑے مدلل انداز سے حضرت قاری خلیل الرحمن صاحب جاوید افقراچی آپ سے خطاب فرما رہے تھے۔ الحمدللہ اس دفعے پچھلے سال سے یا پچھلے سالوں سے بڑا ہال بنایا گیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی پہلی تقریر ہوئی ہے اور الحمدللہ ہال مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ محبت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے استقامت بھی ہم اسی طرح کی جیسے گزشتہ سالوں میں ہماری یہ روٹین رہی، معمول رہا کہ آخری خطیب، آخری مقرر سن کر بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ جلسہ، یہ سیرت کانفرنس جو ہے وہ ختم ہو گئی، لوگ واپس چلے گئے۔ تو آج کیا ارادے ہیں آپ کے؟ جو جاگنے والے ہیں وہ بتا دیں ہاتھ اٹھا کے ذرا، جو کھانے تک جاگیں گے وہ بھی ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، اور جو کھانے کے بعد بھی موجود رہیں گے وہ بھی ہاتھ اٹھا دیں۔ اب کچھ لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کھانا انشاءاللہ آپ کو ٹھیک 12 بجے کھلایا جائے گا، اس وقت تک آپ کے صبر کا امتحان ہے۔ کھانا کھلائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ 2 بجے تک اس پروگرام کو، اس کانفرنس کو انشاءاللہ مکمل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اب آپ کے سامنے انشاءاللہ رضی ابھی چند لمحوں بعد شیر پنجاب حضرت حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالیٰ آپ سے خطاب فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح سے سید سبطین شاہ صاحب نقوی وہ پہنچنے والے ہیں، رانا شفیق خان پسروری صاحب پہنچنے والے ہیں، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب تشریف لانے والے ہیں، اور دیگر معزز علماء بھی راستے میں ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے تشریف فرما ہوں گے۔ میں تھوڑا تاخیر ہوئی، قاری صاحب بھی راستوں میں پھنسے رہے، جناب قاری عبدالودود عاصم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
يؤذونه لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من
داود القربان محمد صلى الله عليه وسلم داود القربان محمد صلى الله عليه وسلم وجه سکون ارمان محمد صلى الله عليه وسلم نازش گل و شمع سبل و رہبر کل و فخر رسل و نازش گل و شمع سبل و رہبر کل و فخر رسل و ہر خوبی شایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم داود القربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ سکون ارمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام میں آلہ کام میں بالا سب سے نرالا کملی والا نام میں آلہ کام میں بالا سب سے نرالا کملی والا دامن حق دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم داود القربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تکلم گل کا تبسم ان کا تبسم لطف مکرم ان کا تکلم گل کا تبسم ان کا تبسم لطف مکرم جاری ہے فیضان محمد صلی اللہ علیہ وسلم داود القربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم خدا فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلق میں افضل خلق میں اول حسن میں اجمل عقل میں اکمل خلق میں افضل خلق میں اول حسن میں اجمل عقل میں اکمل یہ سیرت یہ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم داود القربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازش اختر چاند سے بہتر مہر سے انور گل سے حسی تر نازش اختر چاند سے بہتر مہر سے انور گل سے حسی تر حسن رخ تابان محمد صلی اللہ علیہ وسلم داود القربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت وجہ سعادت ان کی اطاعت روح عبادت ان کی محبت وجہ سعادت ان کی اطاعت روح عبادت ایمان ہے عرفان محمد صلی اللہ علیہ وسلم داود القربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ سکون ارمان محمد
صلی اللہ